عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید رکھتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس ہفتم، اور ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ سو اسٹوڈنٹس، اس میں ہم پڑھیں گے کہ غزوہ تبوک کے اسباب و واقعات کیا تھے، اور ہم پڑھیں گے غزوہ تبوک کے اثرات سے واقف ہو سکیں گے، دین کے دی گئی قربانیوں کا علم حاصل کر سکیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اثار کے جذبے کا ادراک کر سکیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے غزوہ تبوک کا تعارف کیا تھا، پھر پس منظر کیا تھا، پھر اس میں کیسے کیسے حالات پیش آئے اور ان حالات کا کس طرح سے ہمارے نبیوں نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابلہ کیا، اور اس میں پھر ہم ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں گے کہ اس میں کون کون سے واقعات شامل ہیں۔ اور آپ صلاۃ وسلام کا یہ آخری غزوہ تھا بچوں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار خود شرکت کی تھی، اور یہ ایسی جنگ تھی جس میں کوئی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایسی جنگ تھی جو بغیر کسی جنگ کے ہی اختتام پذیر ہوئی۔ اور مسلمانوں کا جو مقابلہ تھا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت تھی روم اس وقت تھی، کیونکہ اس وقت روم جو تھی دنیا کی بڑی طاقت بنی ہوئی تھی، اور تقریباً پوری آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ سو مسلمانوں کا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کا ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کرنی تھی، سو مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم بچوں اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ تعارف کیا ہے؟ غزوہ تبوک تاریخ اسلام میں کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ غزوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سپہ سالار شرکت فرمائی۔ یہ ایک انوکھا جنگی معرکہ تھا جو بغیر کسی جنگ کے ہی اختتام پذیر ہو گیا۔ مسلمانوں کا مقابلہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم سے تھا، جو تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کر رہی تھی۔ میں نے جیسے بچوں آپ کو بتایا کہ غزوہ تبوک کا اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے اس کو، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ آخری غزوہ تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحیثیت سپہ سالار شرکت فرمائی، اور یہ ایک ایسا انوکھا جنگی معرکہ تھا جو بغیر کسی جنگ کے ہی ختم ہو گیا، اختتام پذیر ہو گیا۔ اور مسلمانوں کا مقابلہ جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، سب سے بڑی طاقت روم تھی، اس سے تھا جو تقریباً آدھی دنیا پر اس ٹائم حکومت کر رہی تھی۔ تو مسلمانوں کا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے اپنے توحید، اپنے اللہ، اپنے رسول پر یقین رکھتے ہوئے اس جنگ کو لڑا، اور یہ جنگ جیت گئی۔ اب اس میں ہم بچوں پڑھیں گے کہ اس کا ابھی جو ہم نے پڑھا ہے وہ تعارف تھا، اب ہم پڑھیں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، جو یہ ہے جس کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ مسلمان سر زمین عرب میں آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہے تھے، اور روم کا فرما رواں اسے اپنی ملکی سالمیت کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھ رہا تھا۔
اسلام کے بڑھتے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے قیصر روم نے عرب کے چند قبائل کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کیا۔ چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر روغن زیتون بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے۔ اس کی فوج میں رومیوں کے علاوہ عرب قبائل بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا عرب میں ہر طرف چرچا تھا اور رومیوں کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اب بچوں ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے مسلمان زمین عرب میں آہستہ آہستہ کیا ہو رہے تھے، مستحکم ہو رہے تھے، کیونکہ انہیں غزوہ حنین بھی جیت لی تھی۔ غزوہ تبوک میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی جیت لی تھی، اور روم کا اگر ہم اپنے ملکیت سالمیت کے خطرے جو دشمن تھا اس کو اپنی ملکی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا، اس لیے اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے قیصر روم کے جو عرب تھے ان کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ مسلمان جنگیں جیت کر مسلمان اپنا مقام بنا لیں۔ اسٹوڈنٹس جو ملک شام کے سوداگر تھے، جو مختلف چیزیں بیچنے مدینہ آیا کرتے تھے، اس ٹائم روغن اور زیتون بیچنے کے لیے مدینہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بڑی فوج جمع کر دی، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہیں۔ اس کی فوج میں رومیوں کے علاوہ اور کون شامل تھے؟ عرب قبائل بھی شامل ہیں۔ ان خبروں کا عرب پر ہر طرف چرچا تھا، ہر طرف یعنی بات پھیلی ہوئی تھی کہ یہ آئے ہوئے ہیں، اور رومیوں کی اسلام دشمنی کی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ ہر طرف چرچا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور جو عرب قبائل میں جو دشمن تھے ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، حالات کو دیکھا، اور انہوں نے بھی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اب بچوں اب ہم پڑھیں گے کہ یہ ہم نے پس منظر پڑھا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے، پس منظر کیا تھا، اور اس طرح کے حالات میں مسلمانوں کو کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے تھا، کس طرح کے حالات تھے جن کا مقابلہ کرنا ضروری تھا، اور چونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد تھی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، ایمان تھا ان کا کہ ہم یہ جنگ بھی جیت جائیں گے، جیسے غزوہ حنین جیتی تھی، تو یہ بھی مسلمانوں کا پختہ ایمان تھا۔ اب ہم اس کی بھی ریڈنگ کر لیں گے کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ یہ غزوہ سخت قحط کے دنوں میں ہوا۔ طویل سفر، گرم ہوا، سواری کی کمی اور کھانے پینے کی تکلیف، لشکر کی تعداد کے لحاظ سے سامان جنگ کی کمی کی وجہ سے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی جب اس طرح کے حالات تھے، قحط تھا، گرم ہوائیں چل رہی تھی، طویل سفر تھے، سواری کی بھی کوئی ایسا سورس نہیں تھا جس میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سواری کر کے جا سکیں، کھانے پینے کی بھی بہت زیادہ مشکلات تھی، لشکر کی تعداد کے لحاظ سے جو جنگ کے دوران سامان لایا گیا تھا وہ بھی اس کی بھی کمی تھی، اس کی بھی شارٹیج تھی، تو اس وجہ سے غزوہ مسلمانوں کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور بچوں اس طرح کے حالات جب پیدا ہو گئے تھے تو مسلمانوں کے لیے مقابلہ کرنا سخت مشکل تھا۔ تو بچوں یہ تبوک کیوں کہا گیا غزوہ تبوک؟ کیونکہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک جگہ تھی، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا، جو مقام تھا اس کا نام تھا تبوک، اور جو مدینہ سے تقریباً 14 منزل دور ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا اس جگہ کا، وہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کا نام غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوا اور غزوہ تبوک کے نام سے رکھا گیا۔ اور یہ غزوہ تب پیش آیا جب سخت قحط کے دن تھے، طویل سفر تھا، گرمی کا موسم تھا، سواری بھی کمی تھی، اور جو جنگ کے دوران کھانے پینے کی اشیاء لے کے گئے تھے وہ تعداد کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو گئی، اس وجہ سے یہ تمام مشکلات جو تھی وہ اس وقت تھی، اور غزوہ میں مسلمانوں کو بہت سے اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اس غزوہ کو حیش الاسرۃ یعنی تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں اس طرح کے بہت سے مسائل جب پیش آئے تو اس غزوہ کو تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ جب لوگ ہو گئے مسلمانوں کی طرف سے تو ان کے پاس جو سورسز تھے کھانے پینے کے اور ایک سواری کے اور
اور باقی جو بھی تھے وہ کم ہونا شروع ہو گئے. تو اس وجہ سے اس غزوہ کو ہم تنگ دستی کا لشکر بھی کہتے ہیں. اس غزوہ میں منافقوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اور منہ کی کھانا پڑی تھی، لیکن ان تمام مسائل کے باوجود بھی مسلمانوں نے یہ غزوہ تبوک کی جو جنگ تھی وہ بنا جنگ کیے جیت لی تھی. اور کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمراہ تھے اور وہ سپہ سالار کی حیثیت سے شرکت فرمائی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا حیات مبارکہ سے. اس میں بھی مسلمانوں کی ان تمام مشکلات کے باوجود، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ طویل سفر تھا، گرم ہوائیں چل رہی تھی، سواری کی بھی کمی تھی اور کھانے پینے کی اشیاء کی جو بھی تھی اس میں بہت زیادہ کمی تھی لشکر کی تعداد کے مطابق. تو اس وقت کے تمام مسائل ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی تھی، اور جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس وجہ سے اس کا نام غزوہ فاضحہ، رسوا کرنے والا غزوہ بھی. اس غزوہ کو ایک نام جو تھا وہ تنگ دستی کا لشکر کہا گیا تھا، اور دوسرا نام اس کو رسوا کرنے والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے. چونکہ نہایت تنگ دستی کا وقت تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کے لیے عطیات جمع کرنے کا کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہایت تنگ دستی ہے، حالات بہت مشکل ہیں، لوگوں کی تعداد ہے اس کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا کہ جہاد کے لیے عطیات جمع کریں، کہ جو ہم اس جنگ میں جہاد کریں گے اس کے لیے عطیات یعنی کہ چندہ جمع کیا جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنا جو مال تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا. اگرچہ پہلے ہی قحط سالی کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم پر جو بن پڑا وہ قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. یعنی کہ سال تو قحط کا تھا ہی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے پاس جو کچھ تھا ان سب نے وہ سب لا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا. نہ صرف مردوں بلکہ خواتین نے بھی اس موقع پر خوب فیاضی کا مظاہرہ کیا. نہ صرف اس وقت مرد تھے بلکہ خواتین نے بھی اپنا پورا حق ادا کیا. اپنی جمع پونجی اور زیورات نبی کی خدمت میں پیش کر دی. حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا سامان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. یعنی کہ جو عورتیں تھیں ان کے پاس جو جمع پونجی انہوں نے کی ہوئی تھی وہ تھی، زیورات جو تھے وہ انہوں نے خدمت میں پیش کر دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. یعنی کہ جب انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آگے ہو؟ یعنی کہ سارا لے کے آئے تو کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی ہے. اس کے لیے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، پروانی کا چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا اس کے مطابق جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سامان لایا اور انہوں نے کہا بھی کہ صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. پھر جب صحابہ کے اور کون سے صحابہ نے کیا لایا، حضرت عمر فاروق نے گھر کا نصف مال لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا، یعنی کہ اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سوا کیا چاندی اور 900 اونٹ اور 100 گھوڑے پیش کر دی، یعنی حضرت عثمان نے یہ سامان پیش کیا. دیگر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آقا کی آواز حق پر اپنی استطاعت کے مطابق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے مال و اسباب پیش کر دیا، جس کے ذریعے لشکر کی جنگی ضروریات کا بندوبست کیا گیا. یعنی کہ جو مشکلات پیش آ گئی تھی وہ مشکلات حل ہو گئی تھی، کیونکہ سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو مرد خواتین تھے انہوں نے اپنے استطاعت کے مطابق جو سامان تھا وہ لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، جس سے ہمارا یہ مسئلہ بھی. اب کیا تھا، اب ان میں کیا واقعات پیش تھے. اس غزوہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری مطابق 433 ہجری کو جمعرات کے دن روانہ ہوئے تھے. مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 جان نثار غلاموں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے. آپ
وسلم نے تبوک میں پہنچ کر لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغی کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بلائی کی رغبت دلائی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری دی۔ اس واقعہ سے کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 9 ہجری کے مطابق جمعرات کے دن روانہ ہوئے تو مدینہ کا جو نظم و نسق تھا چلانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین مقرر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جانثار غلاموں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پہنچ کر جب لشکر کا پڑاؤ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے نہایت بلیغ ارشاد میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بلائی کا رغبت دلائی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس کے انعامات کی خوشخبری بھی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غزوہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ میں ایک آیت میں فرمایا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر غزوہ تبوک کے بارے میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے بے شک خدا نے پیغمبر، مہاجرین اور انصار جو باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر جانے کو تھے مشکل گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جو بھی غزوہ تبوک میں مشکلات پیش آئی تھیں ان مشکلات کا مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات حکم کے مطابق جو گھر کا سارا سامان تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں نے اپنا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد انہوں نے اس جنگ کو لڑا۔ جنگ لڑنے کے بعد جو مہاجرین تھے، جو انصار تھے، ان کے خلاف جو بھی سازشیں تھیں ان کو ناکام بنائی اور اس مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور تب ہی مسلمان یہ جنگ جیتے تھے۔ بے شک وہ نہایت شفقت کرنے والا ہے، نہایت شفقت کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ آپ مسلمانوں نے کس طرح مقابلہ کیا۔ بے شک خدا نے پیغمبر، مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل پھر ٹھیک ہے بچوں، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے واقعات کیا تھے اور اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس غزوہ تبوک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اب ہم اگلا پڑھیں گے ٹاپک جو ہمارا ہے وہ نتائج و اثرات۔ اب اس جنگ کے کیا نتائج تھے اور اس کے کیا مسلمانوں پر اثرات کیا تھے اور اس کے ہمارے مسلمانوں کے جو خلاف تھے جن کے ساتھ ہماری جنگ تھی مسلمانوں کی، ان پہ اس کا کیا اثرات پڑے، مسلمانوں نے کس طرح سے اس مشکل وقت میں مقابلہ کر کے اپنا یہ جنگ جیتی اور مسلمانوں اور اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلایا اور بہت سارے مسلمان جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق آگے بڑھے۔ اب ہم سب سے پہلے بچوں اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ نتائج و اثرات۔ دوسری طرف ہمارے جنگ کس کے ساتھ تھی؟ رومیوں کے ساتھ تھی، اور روم اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی کیونکہ پوری دنیا میں انہی کی حکومت تھی اور ان کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حالات مشکلات کی طرف جا رہے ہیں اور اس وقت گرمی کے حالات تھے، قحط تھا، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی تھی، سواری کی بھی بہت زیادہ کمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد کیا کہا کہ جہاد کے لیے اپنا عطیات جمع کرنا شروع کریں، جس پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی مرد و خواتین نے اپنے گھر کا سارا سامان لایا، جن کے پاس جو اپنی استقامت کے مطابق سامان لایا اور سامان لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب انہوں نے اپنا سامان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو مسلمانوں کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، یعنی کہ ان کو جو قحط کا مسئلہ تھا، ان کو جو کھانے پینے کی مشکلات تھی اور مختلف قسم کی مشکلات تھی وہ مشکلات ختم ہوں گی۔ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج و اثرات کیا تھے۔ دوسری طرف رومیوں اور ان کے حلیقوں کا یہ حال ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی، انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ اندر
اندرون ملک مختلف شہروں میں بکھر گئی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر ان کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، خوف طاری ہو گیا کہ انہیں آگے بڑھنے اور ٹکر لینے کی ہمت ہی نہ ہی، وہ بلکہ مختلف ملکوں میں جانا شروع ہو گئے، بکھر گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رومیوں کے جاسوسوں نے کیسر کو خبر دی، جب رومیوں کے اندر بھی کچھ لوگ جاسوس موجود تھے جو ادھر کی خبریں ادھر اور ادھر کی خبریں ادھر لا کر دیتے تھے، تو انہوں نے جب کیسر کو خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں کے دلوں پر اس قدر ہیبت چھا گئی کہ وہ جنگ سے ہمت ہار گئے اور اپنے گھروں سے باہر ہی نہ نکل سکے۔ جب انہوں نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جو لشکر ہے 3,000 کا لشکر اس کے ساتھ تبوک میں آ رہے ہیں، تو رومیوں نے جب سوچا اور سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آ رہے ہیں اور 30,000 لشکر کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، تو انہوں نے رومیوں کے دلوں پر بہت زیادہ ڈر پیدا ہو گیا اور وہ ان کے اندر ہمت ہی نہ رہی کہ وہ اپنے گھروں سے نکل ہی سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا۔ اللہ کے رسول جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے 20 دن وہاں پہ قیام فرمایا اور اطراف و جوانب میں فاج الہی کا جلال دکھا کر کفار کے دلوں میں اسلام کا رعب بٹھا کر جنگ کے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے۔ وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، 20 دن رہے، اپنی فوج کو للکارا، کفار کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا کر جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لی ہے کہ اور دوسری طرف کیا ہوا، منافقین مکمل طور پر بے نقاب ہوئے اور اسلامی معاشرے نے ان کو بخوبی پہچان لیا۔ دوسری طرف وہ بے نقاب ہو گئے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بلکہ ہمت ہار گئے تھے، انہوں نے ان کے پاس کوئی بھی اس طرح کا جو تھا وہ لائے عمل موجود نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں سرحدی علاقوں میں مقیم بعض قبائل کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کی جو اسلامی مملکت کی امن و سلامتی میں بہت اہم ثابت ہوئے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر رہے تھے وہاں پہ جو قبائل تھے ان کے ساتھ مختلف قسم کو معاہدے کرنے کے بعد اسلامی مملکت کی امن و سلامتی کے لیے دستخط کرتے اور جو بہت زیادہ اہم ثابت ہوئے۔ تمام قبائل اسلام کی بالادستی قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، وہ بھی بہت سارے جو غیر مسلم تھے وہ بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دور دراز علاقوں سے لوگ نے آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کو، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی اور امانتداری کو جب دیکھا تو بہت سارے غیر مسلموں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے اسلام نہ قبول کیا انہوں نے جزیہ دے کر امان حاصل کی اور ان کی اس طرز عمل کا جزیرہ عرب کے اندر اور باہر مسلمانوں کی فوج ساکھ پر بہت مثبت اثر مرتب ہوا اور مسلمانوں نے ایسے اہم سیاسی فوائد حاصل کیے جن کی جنگ کی صورت میں اس کا حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ اس سے اسلام کی ترقی کی راہیں کھل گئی اور اسلامی پرچم چاروں جانب لہرانے لگا۔ یعنی جب یہ جنگ جیت گئے، ہم لوگ بغیر کسی جنگ کے مسلمان بہت زیادہ خوش تھے اور انہوں نے اسلام کی ترقی کی راہیں جو تھی وہ کھل گئی، ہر طرف اسلام کا پرچاؤ تھا، اسلامی پرچم ہر طرف لہرایا گیا اور جو غیر مسلم تھے ان میں سے بہت سارے جو مسلمانوں سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت، دیانتداری اور جیسے بے شمار خوبیوں سے متاثر ہو کر وہ بھی اسلام قبول کر گئے اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی اور اس سے کیا ہوا کہ اسلام جو تھا وہ تیزی سے پھیلنے لگا۔ اسلام ہر طرف، اسلام کی جو تبلیغ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، بہت سارے لوگوں نے اسلام کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم تھے ان کو اپنے رویے سے، اپنے کردار سے مسلمان بنے اور اسلام میں اس چیز کا بخوبی بتایا گیا ہے کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے، ہمدردی کا ہے، کسی کو بھی زور زبردستی اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں کرتا۔ وہاں کے جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی مثالوں سے زندگی پر عمل کرنے والی جو تمام خوبیاں ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے بہت سارے غیر مسلم جو تھے وہ انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح غزوہ تبوک سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اسلام کی راہیں یہاں سے اور زیادہ کھل کر سامنے آئیں اور اسلام کا جو پرچم تھا وہ چاروں طرف لہرانے لگا۔
یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری غزوہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20,000 لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں 20 دن پڑاؤ کیا اور بغیر کسی جنگ کے یہ جنگ جیتی تھی۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ غزوہ تبوک کے واقعات کیا تھے، نتائج و اثرات کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس وقت کے کیا حالات تھے، کس طرح کے مسلمانوں کے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان مشکلات کے باوجود انہوں نے اس جنگ کو جیتا، اور کس طرح سے تمام صحابہ کے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق کس طرح اپنا کردار ادا کیا۔ یہ تمام آج ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے اور اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ تب تک آپ لوگوں نے اس کا بہت اچھی طرح سے ریویژن کرنا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اپنا نیکسٹ لیکچر میں ہم ملیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔